لسٹ تھی الحمدللہ یہ آخری بچہ جو تقریر کے لیے آ رہا ہے تو اس کو میں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے ابو بکر اور اپنی تقریر پیش کرے ابو بکر اشرف بھائی اشرف بھائی مولانا علیم اللہ صاحب آ رہے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میری اس تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ بے مثال سیرت۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے علامہ بشیری سے کہا اگر آپ سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ علامہ بشیری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی طرح ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھری لے کر آئی تھی۔ کسی نے کہا اماں تیری اس گٹھری سے یوسف کیا خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی نام اس میں آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر اور شان کو بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی چلتے ہیں قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتے ہیں قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتے ہیں قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتے ہیں قرآن بولتا ہے، نبی روتے ہیں قرآن بولتا ہے، نبی بولتے ہیں قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا پر قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہیں قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہیں قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہیں قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہیں قرآن بولتا ہے، نبی مدینہ میں ہیں قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا ہے، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے میں نے صحابہ کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی نوجوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے ارد گرد بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور بھی انبیاء بھیجے، کوئی نبی اس لیے کہ جو آپ کا صحابی بنا وہ بھی اس کائنات میں بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور بھی انبیاء بھیجے، کوئی نبی ایک بستی کے لیے، کوئی ایک قوم کے لیے، کوئی ایک علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے، کوئی ایک موضوع کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ہمارا نبی نبیوں کا نبی، زمینوں کا نبی، آسمانوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، ساری کائنات کا نبی، اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی۔ تو اس بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر اور شان کو بلند کر دیا ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ قرآن نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری، پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئی، پانی کے چشمے تو پہاڑ سے نکل آئے۔ میرے بھائیوں، پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنا قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں۔ پانی کا چشمہ تو پہاڑ سے نکلتا ہے، پانی کا چشمہ تو زمین سے نکلتا ہے۔ پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ پیالے میں تھوڑا پانی تھا، آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ تو اس بات پر قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر اور شان کو بلند کر دیا ہے۔ دعا کی قبولیت دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے کہا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرے۔ اللہ آقا نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی امی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھاگے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ کسی نے بازو پکڑ کر پوچھا اے ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گھر پہنچتی ہے۔ گھر جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا ماں غسل سے فارغ ہو کر فرما رہی ہے اے ہریرہ جلدی کر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ تو اس بات پر قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر اور شان کو بلند کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹھی بند کر کے کہنے لگا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تیری مٹھی میں کیا ہے یہ میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ یہاں تک کہ یہ ہوا کہ اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو اس بات پر قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر اور شان کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ہم سبھی لوگ یہ دعا کریں کہ وہ مسلمانان عالم کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت شہنشاہ دو عالم فخر موجودات سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کر کے دونوں جہان کی کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔